بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ العمران کی آیت 41 اور 42 ڈسکس کریں گے۔ 41 جو سٹارٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ جیسا کہ آیت نمبر 40 میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اللہ نے ان کو بشارت دی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کو کہ آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ کس طرح پیدا ہوگا، میری بیوی تو بانجھ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہاں پہ پھر انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ نشانی کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ایک دل میں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ان کی اس خواہش کا فائدہ اٹھا کے کہیں یہ شیطان ہی نہ ہو جو اس کو مطلب اس طرح کی بشارت دے رہا ہے، اور وہ اس بشارت کے ذریعے ان سے کوئی ایسا کام نہ کروا دے جو اسے انہیں اللہ سے دور کر دے۔ تو انہوں نے اس لیے کہا کہ مجھے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کے جواب میں کہا کہ تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو، اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اور اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے اس نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ بشارت اللہ کی طرف سے، کیونکہ اگر یہ شیطان کی طرف سے ہوتی تو وہ کبھی بھی انہیں اللہ کا ذکر کرنے کا نہ کہتا، بلکہ ان کو دنیاوی معاملات کی باتیں میں لگاتا، دنیا کی چیزوں میں لگاتا، اور اپنے آپ کو دنیا کی طرف کرنے کی کوشش کرنے میں لگا دیتا۔ لیکن یہاں پہ بات بالکل الٹ ہوئی، اور انہیں کہا گیا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ ان کی جو بات کرنے کی وہ تھی، بولنے کی جو خاصیت تھی وہ لے لی گئی ان سے اللہ پاک کی طرف سے، اور ان کو صرف کہا گیا کہ تم اشاروں سے بات کرو اور کثرت سے ذکر کرو۔ تو یہ جو ہے اس بات کی ایک قطعی نشانی تھی کہ ان کے بیٹے کو جو بشارت ملی تھی وہ من جانب اللہ تھی، اور اس میں کوئی شیطانی دھوکے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اور دوسری جو بات وہ قرآن نے یہاں پہ ضمناً اس بات کی تردید کر دی جو انجیل میں لوکا میں بیان ہوئی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ حالت اس لیے پیش آئی تھی کہ انہوں نے فرشتے کی بات کا اعتبار نہیں کیا اور سوال کر بیٹھے، تو ان کو اس کی سزا کے طور پہ ان کی یہ جو بولنے کی صفت ہے وہ لے لی گئی تھی کچھ دنوں کے لیے۔ تو یہ لوکا میں بیان ہوا ہے، قرآن نے اس کی ضمناً تردید کر دی اور بتایا کہ یہ اللہ کی نشانی کے طور پہ ہوا ان سے۔ اور دوسری اس میں جو چیز ہے وہ تمثیل کے طور پہ عیسائیوں کے لیے بھی اللہ پاک نے ایک واضح کر دی، وہ یہ کہ جو حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت مسیح علیہ السلام سے 6 مہینے پہلے ہوئی تھی، اور وہ اسی خاندان کے ہی تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے بچے تھے، تو ان کی بھی یہ جو پیدائش تھی ایک معجزے کے طور پہ ہوئی تھی۔ تو اس طرح اللہ پاک عیسائیوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ بالکل بوڑھی ہو چکی تھی، وہ بانجھ تھی، ان کے جو فادر تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو پھر اللہ پاک یہاں پہ جب ان کی پیدائش ہو گئی تو اللہ پاک یہاں پہ جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر یحییٰ علیہ السلام کی یہ اجازی ولادت انہیں اللہ نہیں بنایا تو مسیح علیہ السلام کی جو غیر معمولی پیدائش تھی اس کے بل پہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اللہ ہے؟ تو ان کی حضرت مسیح علیہ السلام کی بھی جو پیدائش تھی وہ بھی معجزانہ طور پہ ہوئی تھی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش تھی وہ بھی معجزانہ طور پہ ہوئی تھی۔ اور پھر جو اگلی آیات ہے اس میں یہ ہے کہ اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ تو یہاں پہ جو یہ ہے کہ تمہیں چن لیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کی ایک خاص تربیت کے لیے جو ان کے مراحل گزرے، حالات گزرے، وہ اس کا ڈسکس کیا، اور پھر آگے ان کو پاکیزگی عطا کی اور دنیا کی جہان کی ساری عورتوں میں ان کو فضیلت دی۔ تو یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کی انہیں وہ دی ہے، اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ سیدنا مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل پہ تمام حجت بن کے آئے، اور یہ وہ ایک عظیم نشانی بن کے آئے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدہ مریم کو یہ ایک ایسا شرف نصیب ہوا کہ جس کی وجہ سے ان کا کوئی شریک نہیں ہے، ان کے جو اللہ پاک نے ان کو جو درجات عطا فرمائے ہیں۔
یہ آج کی تفصیل تھی. اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.